رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ العلی الاعلی الذي خلق الارض والسماوات العلى. الصلاة والسلام على سید البشر محمد المصطفى وعلى آلہ المجتبى واصحابہ المقتدى. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. اما بعد. محترم ماں اور عزیز بہنوں، آج میں آپ کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کروں گی اور اس کی نعمتیں جو اس نے ہم سب کو عطا کی ہیں اس کے بارے میں بتاؤں گی. جیسا کہ کسی شاعر نے بھی کہا ہے، کہتا ہے کہ سجدہ کس کو کر رہی ہیں یہ خمیدہ ٹہنیاں، حمد کس کی گا رہی ہیں یہ ہجوم طائران. سجدہ کس کو کر رہی ہیں یہ خمیدہ ٹہنیاں، حمد کس کی گا رہی ہیں یوں ہجوم طائران. مہر عالم و تاب پروردہ ہے کس کے نور کا، مہر عالم تاب پروردہ ہے کس کے نور کا، کس نے تاروں سے بنایا یہ مزین آسمان، کس نے بدلا قطرہ آبی کو مروارید سے، گلشن عالم میں لایا کون برسات خزاں، گلشن عالم میں لایا کون برسات خزاں. کون کرتا ہے حفاظت روز روشن میں میری، کون کرتا ہے حفاظت روز روشن میں تیری. ہاں کون ہے ہاں شب کی، ہاں کون ہے ہاں شب کی تنہائی میں میرا پاسباں، کون ہے ہاں شب کی تنہائی میں میرا پاسباں. یاد ہے اسلام کو افسانہ ابراہیم کا، شعلہ آتش کو کس نے کر دیا تھا گلفشاں، کس لیے تاثیر ہے زلزال میں تکبیر کی، کس لیے تاثیر ہے زلزال میں تکبیر کی، کس لیے باطن کو لرزاتے ہیں نغمات اذاں، کس لیے باطل کو لرزاتے ہیں نغمات اذاں. خالق ارض و سما اللہ اس کا نام ہے، یہ اسی کی صنعتیں ہیں یہ اسی کا کام ہے. سجدہ کس کو کر رہی ہیں، سجدہ کس کو کر رہی ہیں یہ خمیدہ ٹہنیاں، حمد کس کی گا رہی ہیں
یوں ہجوم طائراں۔ جی ہاں، روئے زمین کے درختوں کی قلمیں بنا کر اور روئے زمین کے پانیوں کی روشنائی گھول کر بھی اگر اللہ سبحانہ و تعالی معبود برحق کی حمد و ثنا لکھی جائے تو قلمیں گھس جائیں گی، سیاہیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن رب کے پیارے اور نہ ختم ہونے والے اوصاف کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ دنیا کی عمر کے برابر عمر پا کر بھی اگر کوئی شخص خدا کی انگنت اور بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہے تو ناممکن ہے۔ ہر سانس پر اللہ کی تسبیح و تکبیر پڑھتا رہے مگر اس کی پاکیزگی اور بڑائی کے مقابلے میں پھر بھی کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہواؤں میں اڑنے والے پرند، سوراخوں میں رہنے والے جانور، گردن جھکائے چلنے والے چوپائے، زمین پر رینگنے والے کیڑے، گھنے جنگلوں میں باشاہت کرنے والے درند، سر بفلک پہاڑوں کی چوٹیاں، بچھی ہوئی اور پھیلی ہوئی زمین، روانی سے بہتے ہوئے دریا، موجیں مارنے والے سمندر، خاموش درخت، با ادب فرشتے، ناری اور ترابی مخلوق، زناٹے بھرتی ہوئی طاقتور ہوا، اونچا اور جھکا ہوا آسمان، چمکتے ہوئے ستارے اور سورج چاند، ہاں کائنات کا ایک ایک ذرہ جس کی تعریفوں کے بیان میں مشغول ہے، وہ ذات اقدس الہ العالمین اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ہی ہے۔ سب اس کے محتاج اور وہ سب سے بے نیاز، سب اس کا دیا کھانے والے اور اس کا ہاتھ تکنے والے، کسی کو ایک نتنا پھڑکانے کی، ایک سانس لینے کی، بلکہ منہ پہ سے مکھی اڑانے کی بھی طاقت نہیں۔ اس کی عظمت کے سامنے سب دبکے ہوئے، اس کے دبدبے کے سامنے سب دستے بستہ۔ کون سا دل ہے جس میں اس کی ذات سے امیدیں بندھی ہوئی نہ ہوں؟ کون سا دل ہے جو اس کے خوف سے خالی ہو؟ سب کا خالق، سب کا مالک، سب کا رازق وہی اللہ رب العالمین ہے۔ عزت ذلت کا دہنی، امیری غریبی پر قادر، سارے ملک کا تنہا مالک، مارنے اور جلانے والا، تندرست اور بیمار کرنے والا، بھوک کے وقت نرم و گرم غذا دینے والا، پیاس کے وقت سرد و خنک پانی دینے والا، سوتے ہوں کی حفاظت کرنے والا کون ہے؟ وہی ہے جس کا علم محیط کل، جس کی قدرت ہر چھوٹے بڑے پر، جس کی سمع و بصر ادراک سے دور، جو پانی کو پتھر کر دینے پر، جو آگ کو باغ کر دینے پر، جو دشمن کو دوست کر دینے پر، جی ہاں جو رحمت کو زحمت کر دینے پر قادر ہے۔ وہ وہی ہے جس کی سلطنت آسمان و زمین پر ہے، جس کا حکم ہر شے پر ہے، جس کا کوئی ارادہ مراد سے جدا نہیں، جس کا کوئی حکم ٹلتا نہیں، جس کا کوئی فرمان بدلتا نہیں، جس کا نہ کوئی وزیر ہے نہ مشیر ہے، جس کا نہ کوئی ضد ہے نہ ند ہے، جس کا نہ کوئی شریک ہے نہ ساجی ہے، جس کی نہ کوئی اولاد ہے، نہ ماں ہے نہ باپ ہے، جس کی نہ قوم ہے نہ برادری ہے، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ تک رہے گا، اور وہ ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ جی ہاں، پھولوں میں خوشبو اس کی دی ہوئی، منظروں میں دل فریبی اس کی رکھی ہوئی، چہروں میں خوبصورتی اس کی پیدا کی ہوئی، میاں بیوی میں، اولاد اور ماں باپ میں محبت اس کی رکھی ہوئی، پھلوں میں ذائقہ اس کا دیا ہوا، پتیوں میں رنگ اس کا بھرا ہوا، دریاؤں میں روانی اس نے دی، سورج چاند میں روشنی اس نے دی، زبان کو بولنے، آنکھوں کو دیکھنے کی، کانوں کو سننے کی، دل کو سمجھنے کی، ہاتھوں کو پکڑنے کی، پاؤں کو چلنے کی، معدے کو ہضم کرنے کی طاقت کس نے دی؟ وہ وہی ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ جی ہاں، وہ بے شمار نعمتیں ہمیں دے چکا، لیکن اس کے خزانے ویسے ہی بھرپور ہیں جیسے ان نعمتوں کے دینے سے پہلے تھے۔ ہم ان گنت نعمتیں اس سے لے چکے، لیکن ہماری محتاجی ویسی ہی ہے جیسی ان نعمتوں کے ملنے سے پہلے تھی۔ نہ کبھی اس کی بے نیازی ختم ہو، نہ کبھی ہماری محتاجی ختم ہو۔ سب کی سننے والا، گناہ گاروں پر بھی شفقت رکھنے والا، کسی کو اپنے در سے محروم نہ پھیرنے والا، گرے پڑوں کا سہارا دینے والا، ضعیفوں،
اور عاجزوں کی فریاد رسی کرنے والا، مصیبتوں میں کام آنے والا، بے موسم کے پھل دینے والا، بڑھاپے میں اولاد دینے والا، مردوں کو زندہ کرنے والا، دور و نزدیک کی سننے والا، وہ کون ہے؟ وہ وہی ہے، الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر۔ وہ کون ہے میری محترم ماں اور عزیز بہنوں اور پیاری بچیوں بیٹیوں؟ وہ کون ہے جو تم پر تم سے زیادہ مہربان ہے؟ ہاں، وہ کون ہے جس نے ماں کے پیٹ میں تمہاری پرورش کی؟ وہ کون ہے جس نے دنیا میں آنے سے پہلے تمہاری خوراک ماؤں کے سینے میں جمع کر دی؟ ہاں، وہ کون ہے جس نے آنکھ، ناک، کان اور زبان تم کو دی؟ وہ کون ہے جو تم کو اور ساری کائنات کو کھلاتا اور پلاتا ہے، سلاتا اور جگاتا ہے؟ بتاؤ وہ کون ہے؟ بیوی بچے، دوست احباب کس نے دیے؟ آسمان سے پانی اتارنا، زمین سے اناج اگانا کس کے ہاتھ میں ہے؟ اسی اللہ سبحانہ و تعالی کے، جس کا عرش آسمانوں پر ہے، جس کا حکم ہر جگہ ہے، جو رب کن فیکون ہے، جو جب کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کن ہو جا، اور وہ کام فوراً ہو جاتا ہے، جس کی سلطنت چپے چپے پر ہے، اسی کا نام اللہ ہے۔ وہی رحمان ہے، وہی رحیم ہے، اور وہی رب العالمین ہے، وہی عبادتوں کے لائق ہے۔ اللہ اکبر۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، گلگشت چمن کروں کہ سیر صحرا دیکھوں، گلگشت چمن کروں کہ سیر صحرا دیکھوں، یا معدنوں کو دشت و دریا دیکھوں، ہیں چاروں طرف تیرے ہزاروں جلوے، حیران ہوں کہ دو آنکھوں سے کیا کیا دیکھوں۔ معزز سامعات، یہ تعریف اللہ سبحانہ و تعالی کی اس لیے بیان کی گئی ہے تاکہ لعلہم یتفکرون، لعلہم یعقلون، لعلہم یشعرون، ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الالباب۔ اللہ اکبر۔ تاکہ جو اللہ کی معرفت حاصل نہیں کر سکے وہ اس تعریف کو سن کر اور اس حمد و ثنا کو سن کر فکر کریں، غور کریں، عقل پکڑیں، شعور حاصل کریں، اور پھر اپنے دل کی آنکھوں کو کھول کر اپنی عقلوں سے سمجھیں، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خلقت و بناوٹ سے اللہ کی معرفت حاصل ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔